حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غور و فکر کو افضل عبادت اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں ذکر کا معنی تو موجود ہے اور غور و فکر معرفت الہی کی کنجی ہے۔ جب غور و فکر بندہ کرے گا تو ذکر الہی بھی کرے گا۔ ایک ہوتا ہے ایک بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کر کے گزر جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے تلاوت کرنے کے بعد اس کا ترجمہ بھی دیکھتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ترجمے کے ساتھ پھر تفسیر بھی دیکھتا ہے۔ کوئی اور بندہ ہوتا ہے جو ترجمے اور تفسیر پڑھنے کے بعد اس کا شان نزول بھی دیکھتا ہے، یہ آیت کیوں نازل ہوئی، وہ بھی دیکھتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ کوئی بندہ ہوتا ہے پھر اس پر عمل کرنے کی پوری جدوجہد، پوری کوشش کرتا ہے کہ اس پر عمل کروں گا۔ اتنا ہی نہیں کوئی بندہ ہوتا ہے پھر اس کے ترجمے کو لکھتا ہے، کوئی بندہ ہوتا ہے اس کی تشریح فرماتا ہے، کوئی بندہ ہوتا ہے اس کی تفسیر لکھتا ہے۔ کئی جلدوں میں آج 22 جلدوں میں قرآن کی تفسیر موجود ہے۔ آخر یہ انسانوں نے ہی تو لکھا ہے نا، مسلمانوں نے۔ ذرا سوچو کہ وہ کیسے بندے خدا ہوں گے وہ، اور وہ کیا ہوں گے جن کو پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ تمام لٹریچر پڑھ رہے ہیں، روزانہ اخبار پڑھ رہے ہیں، موبائل میں دیکھو تو اس میں پڑھ رہے ہیں نہ جانے کیا کیا۔ قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ کتنے محروم ہیں وہ لوگ۔ کم از کم ان لوگوں کی زندگیوں کو یا ان کے بارے میں سوچ لیں کہ یار وہ بھی تو انسان تھے نا، جنہوں نے نہ کہ صرف پڑھ کے رکھ دیا، پڑھا سمجھا، ہم کو سمجھانے کے لیے اتنی موٹی اتنی ضخیم کتابیں مجلد فرما ڈالی، تصنیف فرمائی۔ انہوں نے کتنی قربانی دی، اپنے نیند کی قربانی، اپنے وقت کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، اپنے جوانی کی قربانی، اپنے بینائی کی قربانی، اپنے زبان کی قربانی، اپنے ارمان کی قربانی، اپنے خواہشات کی قربانی، سب کو قربان کر دیا اللہ کے ذکر میں، اللہ کی جو تو صفات کو، اس کے کلام کو سمجھنے میں۔ تو جب ہم غور فکر کریں گے تو فرماتے ہیں یہ غور فکر جو ہے اس میں ذکر الہی تو موجود ہی ہے، اور غور فکر معرفت الہی کی کنجی ہے۔ معرفت الہی یعنی اللہ کی پہچان کرنے کی چابی ہے یہ، کہ اللہ کی معرفت، اس کو پہچان حاصل ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ غور و فکر میں اللہ تعالی کی محبت پائی جاتی ہے۔ غور فکر کرنے میں اللہ تعالیٰ کی محبت پائی جاتی ہے اور پیدا ہوتی ہے۔ بندے اور رب کا ربط جو ہے وہ اور مضبوط ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس پر یقین کامل ہوتا ہے کہ نہیں یہ رب کے سوا اور کسی کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی شان ہے، اسی کی قدرت ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو وہی چلا رہا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اس کے سوا کوئی ہمارا رب نہیں ہے۔ یہ سب یقین ہوگا ایک دم۔ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے، انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں شیطان کو بالکل ننگا دیکھا، برہنا، کہ شیطان بالکل ننگا دکھ رہا ہے۔ اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ شیطان بالکل ننگا نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ شیطان کو کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ آدمیوں کے سامنے ننگا گھومتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو شیطان کہنے لگا کہ کون آدمی، کوئی آدمی کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے کوئی آدمی ہے کہاں، یہ کوئی آدمی ہے؟ شیطان کہتا ہے یہ کوئی آدمی ہے؟ آدمی وہ ہیں جو سونزیا کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آدمی تو وہ ہیں جو مسجد میں اللہ کے ذکر کر رہے ہیں، آدمی تو وہ ہیں اور جنہوں نے میرے بدن کو دبلا کر دیا ہے اور ذکر کر کر کے مجھے دبلا کر دیا ہے۔ وہ جب ذکر کرتے ہیں تو میں پگھل جاتا ہوں، جب وہ ذکر کرتے ہیں تو مجھ کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے، نہ ان کے کھانے میں شریک ہو پاتا ہوں، نہ ان کے پینے میں شریک ہو پاتا ہوں، نہ ان کا لباس پہن پاتا ہوں، نہ ان کے بستر پہ آرام کر پاتا ہوں، نہ ان کے گھروں میں داخل ہو پاتا ہوں۔ وہ ایسے ذکر کرنے والا آدمی تو وہ ہیں۔ مین شیطان کا جھگڑا تو آدمی سے ہے نا، یعنی آدم علیہ السلام سے، اس کو تکلیف تو وہی گزری نا۔ تو کہتا آدمی تو وہ ہے جو اللہ کے ذکر میں لگے ہیں، مسجد میں ہیں،
اور جنہوں نے میرے بدن کو دبلا کر دیا اور میرے جگر کا کباب کر دیا. میرا جگر جل جاتا ہے, جل رہا ہے ان کے ذکر کی وجہ سے. ان کے ذکر کی وجہ سے میرا جگر, میرا کلیجہ جلتا ہے. جیسے آج بھی دشمنان اسلام جو بھی ہیں روئے زمین پر, جب اذان ہوتی ہے تو ان کے کان پھٹتے ہیں. جب مسلمان شرعی لباس پہ نکلتا ہے تو ان کو جلن ہوتی ہے. فرمایا کہ ان کو جلا دینا بھی عبادت ہے. جو اللہ والوں سے جلیں ان کو اور جلاؤ. تو فرمایا کہ وہ عرض کرتا ہے کہ میرا جگر کباب ہو جاتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں سونزیا کی مسجد میں گیا, اس کی بات سن کر کے اس مسجد میں وہ گئے اور کہتے میں نے دیکھا کہ چند حضرات گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے یاد الہی میں مشغول ہیں. یہ ایک دم گھٹنا کھڑا, گھٹنے پر سر رکھے ہوئے, پیر کے گھٹنے پر سر رکھے ہوئے یاد الہی میں مہو ہیں, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, ذکر الہی میں مشغول ہیں. جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے کہ خبیث کی باتوں سے کہیں دھوکہ مت کھانا. خبیث کی باتوں سے یعنی شیطان نے جو تم کو کہا, کہتے ہیں نا, ابھی پہلے آپ نے سنا نا کہ اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنے سے معرفت الہی پیدا ہوتی ہے, پھر وہ بندہ مومن ہوتا ہے, پھر ولی کامل ہو جاتا ہے. تو پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. اس نے تو باہر بازار میں کہا تھا نا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کو کہ مسجد میں بیٹھے اور لوگ ذکر کر رہے ہیں جن کے ذکر سے میں دبلا ہو رہا ہوں اور میرا کلیجہ جل رہا ہے. تو یہاں یہ بیٹھے بیٹھے گھٹنے میں سر رکھ کے بیٹھے ہوئے لوگ, ان کو کیسے پتا چلا کہ یہ خبیث کی بات سن کر کے آئے ہیں؟ مگر وہ کہہ رہے ہیں خبیث کی باتوں کو سن کر دھوکہ مت کھا جانا, دھوکہ مت کھا جانا اور واہ واہ مت کرنے لگنا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی, ان کے پاس ایک مرتبہ شیطان آیا, ابلیس, اور آیا تو بڑی اچھی آواز کے ساتھ آیا اور ایک ماحول بنا کر کہتا ہے ارے عبد القادر تجھے مبارک ہو, مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بخش دیا, تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا, اب تو جو چاہے وہ کر, یہاں تک کہ تجھ پر سے نماز بھی معاف ہو گئی, اب تجھ کو نماز بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بندگی کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے تیری بندگی, ریاضت, عبادت کو قبول کر لیا. انہوں نے غور سے دیکھا کہ وہ کہتے نا جو کہتے دیوانوں کی نگاہوں کو جہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. وہ شیطان بظاہر غوث پاک کو دیکھ رہا تھا اور بہکانے کی کوشش کر رہا تھا کہ تجھ پر سے نماز بھی معاف ہو گئی, اب تجھے سجدے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اللہ نے تیرے تمام قبول کر لیا, معاف کر, تجھے آزاد کر دیا. تو وہ یہ کہہ رہا ہے, سوچے یہ میری ہی بات سننے میں لگے ہیں, مگر وہ غوث اعظم تھے, اس پہ غور کر لے یہ کون آ گیا. جب تمام انسانوں کی جان محبوب رب العالمین پر نماز معاف نہیں ہوئی تو مجھ جیسے خاکستر پہ نماز کیسے معاف ہو جائے گی؟ میں تو ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوں. کہاں ہو نہ ہو تو شیطان لگتا ہے, اور لا حول پڑا, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, نکل یہاں سے. کہتا او تم نے تو میری کمر توڑ دی, واقعی تم کو بہت علم ہے, نہیں واقعی تم کو بہت علم ہے, شیطان کہتا ہے جاتے جاتے, اور آج تم کو تمہارے علم نے بچا لیا. کہتے ہیں بدبخت مجھے دھوکہ دینے آتا ہے, مجھے میرے علم نے نہیں بچا لیا, میرے رب نے مجھ کو بچا لیا. وہاں پر بھی نہیں مانے. تو یہ غور فکر کرنے میں یہ فائدے ہوتے ہیں, ہے نا. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا غور فکر کریں, یہ بات کیوں بتائی گئی ہے, یہ کتابیں کیوں لکھی گئی ہیں, یہ ہم کو کیوں بلایا گیا ہے, یہ کیوں ہم کو سنایا جا رہا ہے. تو کیا ہم ہی اتنے لوگ ہی رہیں؟ اوروں کو بھی لاؤ, اوروں کو بھی بلاؤ.
जमा हो जाए सारे लोग मस्जिद में। फरमाया आदमी वही है जो मस्जिद में आए हैं अल्लाह का जिक्र करने के लिए। अब ये नहीं कि हर वक्त मस्जिद में ही बैठे रहे। मस्जिद में आने वाला जो होता है हर वक्त कोई पानी में रहेगा तभी पाक और साफ रहेगा, ऐसा थोड़ी है। नहा के गुजर गया पाक साफ है, मस्जिद में आकर के निकल गया, अब उसका अल्हम्दुलिल्लाह उसके गुनाह बख्श दिए गए, उसके नियत और इरादे अच्छे हो गए, पाकीज़ा हो गया। हर वक्त मस्जिद में ही बैठा रहना जरूरी नहीं है, बल्कि यहां से निकल करके हलाल रोजी कमाओ, ये फरमाया गया। तो इस तरीके से हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब उनसे कहा तो उन लोगों ने कहा खबीस की बात सुन करके धोखे में मत आना, वो जो तुमको बहकाने की कोशिश कर रहा था और अगर तुम धोखा खा जाओगे तो और धोखा देगा तुमको और बहकाएगा। इस तरह से हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम अज़कार में सबसे अफजल जो जिक्र है, तमाम अज़कार यानी जितने भी जिक्र किए जाते हैं, जिक्र के जितने तरीके हैं, सब में बेहतर और अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह है। फरमाया ये कलमा है, सबसे बेहतर कलमा जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा है। और तमाम दुआओं में अफजल अल्हम्दुलिल्लाह है, तमाम दुआओं में अफजल दुआ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह है। अल्लाह की तारीफ, ये अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरी तारीफ है, उसकी हम्द करना फरमाया यही तमाम दुआओं में अफजल है। और अल्लाह का जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह से मुराद यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पूरा कलमा तैयबा, क्योंकि ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया तो ये फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो ये खुद आपने ये खुद नहीं फरमाया, बाकी ये जिक्र जो है आगे इंशाल्लाह आप सुनेंगे तो बाकी दूसरे रिवायतों में आया कि ये मुकम्मल कलमा तैयबा जो है ये सबसे बेहतर जिक्र है। इसलिए जाकिरीन जो होते हैं जब 11 मरतबा या 21 मरतबा या 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कर लेते हैं तो आखिरी में कम से कम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, एक मरतबा इसको भी कहते हैं। ये जाकिरीन का तरीका है जब जिक्र करते हैं तो कलमे को मुकम्मल कर लेना ये ज्यादा अफजल और बेहतर है। प्यारे दीनी भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह का अफजल जिक्र होना बहुत सी अहादीस से साबित है, और फरमाते हैं और दीन का दारो मदार कलमा तौहीद पर ही है। कलमा तौहीद यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह हो और मुहम्मद रसूलुल्लाह है, यहां एक के नीचे जेर है, वहां एक के ऊपर पेश है पहले में, तो बहर का फिर इसके अफजल होने में क्या तरद्दुद, किसी को क्या इनकार है, क्या इतराज है इसके अफजल होने में। और अल्हम्दुलिल्लाह को अफजल दुआ इसलिए कहा गया है कि करीम अमीम की हम्द व सना करने का मतलब सवाल करना ही होता है, उस करीम रब की हम्द करना फरमाया ये सवाल करना ही होता है। जब किसी से कुछ लेना होता है तो उसकी तारीफ करते हैं, और फरमाते हैं तो देने वाला बखुशी उसे इनायत फरमा देता है। जब कोई तरीका भी यही है, जब किसी से कुछ मांगना होता है तो उसकी तारीफ करते हैं ना, अल्लाह से कुछ लेना है, दुआ करना है तो उसकी हम्द करें, उसकी तारीफ करें। जैसे कोई मांगने वाला कहता है अल्लाह तुम्हारा घर सलामत रखे, बच्चे सलामत रखे, कुछ दे दीजिए, भूखा हूं, तो पहले दुआ देता है ना, उसकी तारीफ करता है, उसके बाद मांगता है, अपनी हाजत रखता है। तो बहरहाल इन तमाम बातों को समझकर अमल करने की ज़रूरत है। अल्लाह का जिक्र उठते बैठते करते रहें, और अल्लाह ताला ज़रूर हमारे क़ल्ब व जिगर को पाक फरमाएगा, हमारी ज़बानों को पाक फरमाएगा। जब पाक ज़बान से और पाक दिल से हम कभी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआएं रद्द नहीं होंगी बल्कि मकबूल हो जाएंगी। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों की